حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو حکم الہی سے مچھلی نے نگل لیا۔ مچھلی کو حکم تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو خوراک نہیں بنانا، انہوں نے تیرے ہاں مہمان بننا ہے۔ آپ مچھلی کے پیٹ میں چند دن کچھ مدت قیام پذیر رہے۔ اندھیرے تھے، رات کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ یقیناً شدید کرب تھا، مشکل تھی، بہت دقت تھی۔ ان اندھیروں میں اور شدید کرب اور مشکل میں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے پروردگار کے حضور ان اندھیروں میں التجا کی تو کریم مولا نے ان کی التجا سنی۔ التجا یوں کی، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب پاک نے فرمایا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم۔ ہم نے ان کی التجا سن لی اور ہم نے ان کو اس غم سے، اس کرب سے، اس مشکل سے، اس تکلیف اور اندھیرے سے نجات عطا فرما دی۔ ساتھ ہی مومنین کو بھی خوشخبری سنائی کہ جو مومن کرب میں، تکلیف میں، ازردہ حالی میں، اپنی مصیبت اور اندھیرے میں اپنے پروردگار کے حضور یوں ہی فریاد کرے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، تو ہم اسی طرح مومنین کو بھی نجات عطا فرما دیں گے۔ نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مشکل اور مصیبت میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے، اللہ پاک اس کی برکت سے اس شخص کو اس مصیبت اور تکلیف سے نجات بخشے گا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم یوں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بیماری میں 40 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھی، اگر وہ صحت یاب ہو گیا تو گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اگر اس بیماری میں اس شخص کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں میں شامل فرما دے گا۔ عمومی طور پر مسلمانوں کے گھروں میں اس آیت کریمہ کو بڑے شوق سے پڑھا جاتا ہے، اور کیوں نہ پڑھا جائے، یہ وہ مقبول ترین کلمات ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اس کی ان گنت برکات ہیں اور لا تعداد فوائد ہیں، ہمیں اس کو معمول میں رکھنا چاہیے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد گرامی نے شدید مشکل اور تکلیف کے وقت یا بہت اہم حاجت کے وقت ایک طریقہ بتایا کہ یہ نماز پڑھی جائے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، اور اس نماز میں 4 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اور حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ چاروں آیتیں اسم اعظم ہیں۔ نماز کا طریقہ بڑا آسان ہے، فرماتے ہیں کہ یہ نماز پڑھی جائے کہ 4 رکعت نفل پڑھے جائیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جو کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 اور 88 ہے، یہ پڑھی جائے۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اسی سورہ انبیاء کی آیت، اور یہ آیت نمبر 88 سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے، اس میں یہ آیت ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کی تھی پروردگار مجھے تکلیف لاحق ہو گئی ہے اور تو بڑا مہربان ہے، اس سے دور کر دے، تو یہ آیت انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ۔ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ پڑھا جائے گا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں قَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ،
چاروں رکعتیں مکمل ہو گئیں، نماز کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ پڑھیں ربی انی مغلوب فانتصر۔ یہ وہ نماز ہے جسے صوفیاء اور واقفان حال کے درمیان کرب اور مصیبت سے نجات کے لیے پڑھا جاتا تھا، اور یہ مجرب عمل ہے کہ اللہ پاک تکلیفوں سے نجات بخشتا ہے۔ تو یہ اتنے بڑے بزرگوں نے یہ روایت کی ہے، تو اس کو بھی اپنے معمول میں لائیں۔ اور میری درخواست ہوگی کہ موجودہ حالات میں جہاں ہر طرف اندھیرا، شدید تکلیف اور پریشانی میں پوری قوم مبتلا ہے، تو جہاں تک ہمارا یہ میسیج پہنچے، سب سے درخواست ہے یہ نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کریں، اللہ پاک اپنی نصرت نازل کرے اور ہماری قوم کو آسانیاں عطا فرمائے۔